اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیال عشر، یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قسمیہ ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے ولیال عشر یعنی 10 راتوں کی رب نے قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں 10 راتوں کی قسم کیوں کھائی، اور پھر وہ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی رب تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ اور اس میں ولیال عشر کی ان 10 راتوں کے بارے جو رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق رمضان شریف کے جو آخری عشرہ ہے، اور اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اور دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مراد ہے، ان 10 راتوں کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور تیسرا اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کی رب تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ لیکن آج کا جو میرا عنوان ہے، جو آج کا میرا موضوع ہے، وہ ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو کیوں اٹھائی ہے؟ یہ کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی اہمیت ہے، کون سی اس میں ایک فضیلت موجود ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے؟ اس میں قسم اٹھانے کی جو میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ کیوں رب تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر مناسک حج ادا کرتے ہیں مسلمان، اور مسلمان ان میں وہ جو مناسک حج ادا کرتے ہیں، وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، حج کے افعال ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہوئے ان دنوں کی قسم کھاتا ہے۔ وہ کون سے ایسے افعال ہیں جو اتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک خانہ کعبہ کا طواف موجود ہے، جو رب تعالیٰ کے گھر کا طواف ہے، جو چاروں طرف انسان طواف کرتا ہے رب کے گھر کا، اور وہ انسان طواف کرتا ہے جس انسان کو تخلیق کرتے ہوئے تخلیق کیا تو سب فرشتوں نے کہا کہ اے مالک، تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا تو صفاق کہلائے گا۔ رب تعالیٰ نے انہی فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے جب رب کی بارگاہ میں اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو رب اس پر فخر کرتا ہے، تم اسے صفاق کرتے تھے، آج اپنے تن من دھن سے صاف ہو کر میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، رب اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ نمبر 2، رب اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے اس گھر کی کہ اس گھر کے اندر، اس شہر مکہ کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے، کہ جس مقام ابراہیم پر نوافل پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریزی ہوتا ہے، اس لیے رب اس کی قسم کھاتا ہے۔ اس لیے رب اس کی قسم کھاتا ہے کہ اس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جس میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لگائی تھی، تو وہاں جا کر ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مسلمان اس صفا و مروہ کی دوڑ لگاتا ہے۔ اس لیے رب اس کی عظمت کی قسم کھاتا ہے کہ اس کے اندر وہ مقام موجود ہے ان 10 راتوں کی، اس لیے رب قسم کھاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ اس کے اندر اس شہر کے قریب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس موجود ہے۔ وہ روضہ اقدس وہ جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میرے اس روضہ کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی گویا اس نے رب کی زیارت کی۔ حدیث پاک موجود ہے، من رانی فقد ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے اس 10 راتوں کی قسم کھائی کہ یہ 10 کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مناسک حج موجود ہے۔ شعب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 215 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ جو ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں وہ راتیں مراد ہیں جو ذوالحجہ کی 10 رات مراد ہیں۔
یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک مراد ہیں. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ مراد ہیں، یعنی ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں، اور انہوں نے یہ قسم رب تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. پھر ان 10 راتوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر عمل کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 979. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذو الحج کی 10 راتوں میں جو نیک عمل کرتا ہے وہ نیک اللہ کو اتنا محبوب ہے. باقی کسی دن کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل تو کہلائے گا لیکن وہ محبوب نہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا کام بھی اگر کوئی کرے تو کیا وہ اس سے بھی افضل ہے؟ اس دن 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا زیادہ محبوب ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص جہاد بھی کرتا ہے اس سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے رب کے ہاں جو ان 10 دنوں کے اندر عمل کرتا ہے. وہ جہاد کے اندر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، جہاد کے اندر انسان اپنی جان خرچ کرتا ہے، یعنی جان شہید کرتا ہے، اپنے آپ کو شہید کرتا ہے، وہ جان واپس نہیں پلٹتی. اور خود کو اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال واپس نہیں پلٹتا. یہ دونوں چیزیں واپس نہیں پلٹتی، مگر وہ اتنا محبوب نہیں کہ جتنا ان 10 دنوں کے اندر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے جس میں جان بھی خرچ نہیں ہوتی، جس میں مال بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل رب کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں. یعنی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1728. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی عبادت باقی دنوں کے اندر عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے رب تعالیٰ کی ذات. اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک دن کا روزہ اور پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. اور اگر کوئی شخص ایک رات قیام کرتا ہے، 10 راتوں میں سے کسی ایک رات قیام کرتا ہے، اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یا روزہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. روزہ وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس روزے کا اس کی جزا میں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ میں اپنا دیدار کرواؤں گا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت کہ جب افطار کرتا ہے تو ساری نعمتیں، جو سارا دن کی نعمتوں کو اپنے آپ سے دور رکھتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے افطار کے وقت وہ اپنی ساری نعمتوں کو سامنے پاتا ہے تو رب کا شکرانہ ادا کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. پھر ایک وہ خوشی، دوسری خوشی جو رب سے ملاقات کے وقت کی ہوگی، قیامت کے دن جب سارے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے تو خاص وہ لوگ ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازے گا، اپنے حجابات اٹھاتا جائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. وہ ملاقات کے وقت کی وہ خوشی وہ روزے کی بنسبت روزے کی وجہ سے ملتی ہے، وہ روزہ ہے. اور پھر اس کے اندر لیلۃ القدر کہا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب تعالیٰ نے خود سوال کر کے کہا بتاؤ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر جواب دیا کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب 1000 مہینوں کی افضل وہ جو ایک رات آتی ہے رمضان کے 10 دنوں میں انسان تلاش کرتا ہے، وہ سارے تعلقات ختم کر دیتا ہے. سیاسی تعلق ختم کر دیتا ہے، سماجی تعلق ختم کر دیتا ہے، معاشرتی تعلق ختم کر دیتا ہے، فیملی کے تعلق سارے ختم کر کے ایک ہی رب سے تعلق جوڑنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور 10 راتوں میں ایک رات کو تلاش کرتا ہے. لیکن وہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ایک رات ملے یا نہ ملے. لیکن قرآن جائے یہ 10 راتیں ایسی راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کے اندر جب انسان جس رات کے اندر 2 رکعت نفل کا قیام کر لیتا ہے وہی رات اس کی لیلۃ القدر کہلاتی ہے. اور یہ وہ مقام ہے 10 راتوں کا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 10 دنوں کے اندر جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، باقی کسی دنوں میں نہیں دیکھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. اور پھر ان 10 دنوں کی عبادت کے بارے میں، ان 10 دنوں کے اندر ذکر کے بارے میں قرآن کی 2 آیات کی تائید موجود ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
اور ان گنتی کے چند دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو. اور فی ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ فی ایام معلومات سے مراد عام طور پر ذی الحجہ کے 10 دن مراد لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایام تشریف جس کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آیت نمبر 28 ہے، اس کے اندر بھی تائید موجود. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی ان مقررہ دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرے. اور فی ایام معدودات سے کون سی کیا مراد ہے؟ فی ایام معدودات سے مراد ایام تشریق مراد ہیں، یعنی جس کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دعا ہے ہم سب کو رب تعالیٰ کی ان دنوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.